بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت آپ حضرات کے سامنے دو تصویریں بہت وائرل ہیں، دو طرح کی ویڈیوز بالکل سوشل میڈیا پر بہت نشر کی جا رہی ہیں، بہت شائع کی جا رہی ہیں اور آپ حضرات کے سامنے ہیں۔ ایک تصویر وہ ہے کہ جس میں مسلمان پھول مالا لے کے کھڑے ہیں، شربت لے کے کھڑے ہیں اور کاوڑ پر جانے والے جو لوگ ہیں، جو یاتری ہیں، ان کا سواگت اور استقبال کر رہے ہیں اور انہیں سفر میں جس طرح کی حاجتیں، ضرورتیں، دوائی سے لے کر، پانی سے لے کر، کھانے سے لے کر جو ضرورتیں پیش آ رہی ہیں، مسلمان ان کے لیے راہوں میں کھڑا ہے۔ اور ایک تصویر وہ ہے جو ابھی قریب میں ہوٹل میں پیش آئی کہ دعوت و تبلیغ کے ساتھی ہیں، علماء کرام کی ایک جماعت ہے، وہ کسی ہوٹل میں پانی کا استعمال کرتے ہیں تو پانی لینے پر ان کی پٹائی کر دی جاتی ہے، پانی پینے پر ان کی پٹائی کر دی جاتی ہے۔ یعنی فرق دیکھا جائے کہ وہ بھی کسی نہ کسی دھرم کو ماننے والے ہیں اور وہ مذہب اسلام کو ماننے والے ہیں۔ مذہب اسلام کے متبعین، مذہب اسلام کو ماننے والے ہندو بھائیوں کی کس طرح سے خدمت کر رہے ہیں، سیوا کر رہے ہیں اور سفر میں جو ان کو ضرورت حاجتیں جو پیش آ رہی ہیں وہ پوری کر رہے ہیں۔ ادھر ایک مسافر ہیں، مسافر کو تو کسی بھی دھرم میں، کسی بھی مذہب میں یہ نہیں کہا گیا کہ ان کو ستایا جائے، مارا جائے۔ یہ کس چیز نے، کون سے دھرم نے ان کو یہ بات سکھا دی کہ ایک سفر میں آنے والے ایک مسافر کے لیے دھرم سے اوپر اٹھ کے ایک بات دیکھی جائے، دھرم سے الگ ہٹ کر ایک بات دیکھی جائے کہ وہ انسان ہے۔ انسانیت اور مانوتا کسی بھی یاتری کے لیے، کسی بھی مسافر کے لیے ہمدردی کا سبق اور ہمدردی کا درس دیتی ہے۔ لیکن افسوس، صد افسوس، یہاں میں اس بات کو واضح کر دینا چاہتا ہوں اور میں یہ پیغام اور یہ میسیج اور ایک فرق کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ پانی کا یہ مسئلہ ہوٹل میں نیا مسئلہ نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی ایک مندر میں ایک بچے نے پانی پیا تو اس کے پجاری نے اس کی پٹائی کی، بے رحمی سے پٹائی کی، وہ بھی آپ حضرات نے سوشل میڈیا پہ دیکھا۔ ابھی کل پرسوں ترسوں کے واقعہ، یہ بھی پانی کا مسئلہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ میرے علم کے مطابق، میری معلومات کے مطابق کہیں ایسا حادثہ یا واقعہ پیش نہیں آیا ہوگا کہ جہاں مسلمانوں نے کسی ہندو بچے کو، کسی ہندو مسافر کو پانی مانگنے پر یا راستہ پوچھنے پر یا کسی اپنی حاجت اور ضرورت پیش کرنے پر ان کو دھمکایا ہو، ڈرایا ہو، مارا ہو۔ اور اگر ایسا کہیں ہوا، یہ تو ہوا ہی نہیں، اور اگر اس کے علاوہ کچھ ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ جن میں کچھ لوگوں نے دھرم کو سامنے رکھ کر، مذہب کو سامنے رکھ کر کسی کو تکلیف پہنچائی ہے، کسی کو نقصان پہنچایا ہے، تو اہل اسلام نے یک زبان ہو کر کی تردید کی ہے، ان کو نکارا ہے اور ان کو برا کہا ہے کہ مذہب اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، مذہب اسلام سے اس عمل کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن افسوس اس بات پر ہے کہ اس ملک ہندوستان کے اندر دو بڑی قومیں آباد ہیں۔ ہندو مذہب کے ماننے والے ہندو لوگ ہیں اور مسلمان ہیں، یہ بڑی تعداد میں یہاں بستے ہیں۔ مسلمان ہمیشہ ایک نعرہ دیتا ہے قومی یکجہتی کا، گنگا جمنی تہذیب کا، اور اس پر بہت زیادہ اپنے آپ کو کاربند عمل کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے کہ ہم حتی الامکان اس بات کی کوشش کریں کہ ہم اپنی گنگا جمنی تہذیب کو، ہندو مسلم بھائی چارے کو برقرار رکھیں، بنا کر رکھیں۔ میں یہاں ایک بات کہوں گا کہ ہمارے ہندو بھائیوں کو اس بات کی طرف آنا چاہیے کہ اس طرح کی گھناؤنی حرکت، اب جیسے ہوٹل میں ہوا ہے، کتنی نکمی، کتنی گھناؤنی حرکت ہے، کیسے وہ شرپسند عناصر، شرارتی تتو اس طرح کے امن کو بھنگ کرنے کی جو کوشش کرتے ہیں، فساد پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، امن کے بگاڑنے کے جو در پہ ہیں، تو میں کہوں گا کہ جو سمجھدار ہندو بھائی ہیں ان کو اس طرح کے لوگوں کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے، اس طرح کے لوگوں کو دبانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور اس وقت میں اس طرح کے حالات جا بجا جگہوں پر پیش آ رہے ہیں، یہ اچھی علامت نہیں ہے۔ مستقبل سنہرا یا مستقبل اچھا نظر نہیں آ رہا ہے۔ میں تو خیر مسلمان بھائیوں سے یہ کہوں گا کہ ہمیں مذہب اسلام، قرآن کریم صبر کی تلقین اور تعلیم دیتے ہیں۔ ہم نے انشاءاللہ صبر کا دامن تھام کے رکھنا ہے۔ حالات ہماری قوم کے اندر، خاص طور سے میوات کے اندر بڑی بے چینی کا عالم ہے۔ لوگ ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں کہ جماعت کا کیا حال ہوا، جماعت کا کیا ہوا، کیا رہا۔ کوئی ساتھی تو ایک دو دن بعد اس میں سے ملے ہیں۔ یہ بڑی دکھ کی گھٹنا ہے، بڑا افسوس بھی ہے، بڑا دکھ بھی ہے، بڑا غم بھی ہے، بڑا غصہ بھی ہے۔ لیکن بہرحال اس میں ہم ایک بات یہاں پر کہیں گے کہ پرشاسن نے اپنی ذمہ داری نبھائی ہے۔
हमारे जो साथी वहाँ पे काम कर रहे थे, जमीयत के साथी और जो दूसरे साथी हैं, दूसरे गाँवों के जो लोग हैं, वो जो वहाँ पे काम कर रहे हैं, उनसे हमारी बातचीतें हो रही हैं, तो कह रहे हैं कि प्रशासन साथ दे रहा है। ये बहुत अच्छी बात है, प्रशासन अपना हक अदा करे और जो मुजरिम हैं, जो दोषी हैं, जो मुलज़िम हैं, उन मुजरिमों को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाए, उनको सज़ा दे और ऐसी-ऐसी सज़ा उनको दे प्रशासन के, इस तरह चलते राहगीरों को, चलते मुसाफिरों को आइंदा छेड़ने की हिम्मत ना हो। बाकी फ़र्क यहाँ पर मैं जो समझा देना चाह रहा हूँ, किसी भाई को बुरा महसूस ना हो, कि मज़हब इस्लाम के मानने वाले किस तरह अपनी मोहब्बतें निछावर करते हैं, फूल निछावर करते हैं और फूलों का गुलदस्ता लेके वहाँ पे खड़े हैं, शरबत लेके आपके सामने खड़े हैं, आपके यात्रियों के सामने खड़े होते हैं, और एक आपके लोग हैं कि वो हमारे भाई और हमारे साथी, हमारे मुसलमान अगर कहीं से मुसाफिर हैं, कहीं से राहगीर हैं और अपनी कहीं उन्हें प्यास लगी और पानी प्यास बुझाने की कोशिश करते हैं, तो आप पानी देने के बजाय, शरबत देने के बजाय, आप लोगों के यहाँ उनकी पिटाई की जाती है, उनको डराया-धमकाया जाता है और उन पर जानलेवा हमले किए जाते हैं। मैं समझता हूँ ये किसी भी हद तक कोई मज़हब, किसी भी तरह से मानवता, समाज, इंसानियत इसकी इजाज़त नहीं दे सकती। ये बहुत घिनौनी हरकत है। मैं ख़ास तौर से कहूँगा मज़हब जो हिंदू भाई हैं, उनसे ज़रूर मैं ये बात कहूँगा कि आप इस तरह के लोगों के खिलाफ़ आवाज़ भी उठाएँ। हम कहें तो एक दूसरी बात होती है, आप कहेंगे तो आप अपने अपने मज़हब के अंदर, आप अपने धर्म के अंदर या अपने लोगों के अंदर जो इस तरह के शरारती तत्व आप पाते हैं, उनको दबाने की, कुचलने की आप कोशिश करें।